وہ سڑک والی بچی کا معاملہ لمحے بھر کو تھما تھا۔ سب ہسپتال میں تھے۔ حسنارا اس چھوٹی بچی کے پاس ہی تھی۔ دادی، یہ ٹاچو کی بیٹی ہے؟ حیدر نے توتلی زبان میں اس بچی کے قریب آئے سوال کیا۔ حسنارا لمحے بھر کو اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس معصوم سوئی ہوئی بچی کو دیکھا۔ انہیں اس بچی پر رحم آیا تھا۔ ہاں، یہ تمہاری بہن ہے اور احمد چاچو کی بیٹی ہے، انہوں نے پیار سے اس کی گال پر ہاتھ رکھے کہا۔ حیدر کے چہرے کی مسکان نمایاں ہوئی۔ اس نے بچی کے ہاتھ کو چوما۔ میں اس کی حفاظت کروں گا، اپنی بہن کی طرح، وہ یہ کہتا اس چھوٹی بچی سے کھیلنے لگا۔ دن، مہینے، سال ہوا کی طرح اڑ گئے۔ وہ بچی 5 سال کی ہوئی تھی۔ دادی نے نام الماس رکھا تھا، مگر احمد اسے نور العین کہہ کر بلاتا، کیونکہ وہ خوبصورت آنکھوں کی مالک تھی، یا وجہ کچھ اور تھی۔ حسنارا کے کہنے پر وہ رک تو گئی اور بچی بھی گود لی، مگر کبھی دل سے اسے بیٹی نہ مانا۔ رجو کو اس سے صدا کی بیر تھی۔ وہ اسے بے وجہ ڈانٹ دیتی، بے وجہ اسے تنگ کرتی۔ سب سے اچھا دوست اس کا گھر میں حیدر تھا، جو اس کا ساتھ دیتا تھا، اسے ہنساتا، مگر اب تو وہ بھی چلا گیا تھا کراچی، نفیس کے ساتھ۔ سب کا رویہ اچھا تھا سوائے شگفتہ اور رجو کے۔ وہ ہمیشہ اسے کوستی تھی۔ میں مزید نہیں رہ سکتی، خلا کا نوٹس مل جائے گا آپ کو، میں جا رہی ہوں اپنے بھائی کے گھر۔ اس لڑکی کی شکل مجھے چین سے جینے نہیں دیتی، بے اولادی کے تانے سن سن کر مر چکی ہوں میں۔ آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو اسے چھوڑ دیں یا مجھے۔ وہ بستر میں رکھے بیگ میں اپنے کپڑے ٹھونس رہی تھی، جبکہ احمد خاموشی سے بیٹھا اس کی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ طویل خاموشی پر بھی اس نے جواب نہ دیا تو آخر اس نے چڑھ کر قمیض اس کے منہ پر اچھالی۔ فیصلہ کریں احمد، وہ چیخ کر بولی تھی۔ دروازے کے قریب آتی نور سہم کر وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری مرضی ہے، جانا چاہتی ہو تو جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اتنی لاپرواہی سے جواب دیا گیا کہ رجو کا دل چھناکے سے ٹوٹا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے۔ اشتعال انگیز نظروں سے نور کو دیکھا، پھر اپنا بیگ اٹھائے وہاں سے چلی گئی۔ پھر کبھی دوبارہ مڑ کر اس گھر کی جانب نہیں دیکھا تھا اس نے۔ اس کی پرورش کا ذمہ حسنارا نے لیا، اور نفیس نے ہمدردانہ فیصلہ کیا اور اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ الماس سے طے کر دیا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے تمام ماضی میں رونما ہوئی باتیں بھول رہی تھی۔ ذہن معاف ہو چکا تھا اور ماضی کوڑا کاغذ اس سے آج دوسرے کوٹھے میں لے جایا جا رہا تھا، جہاں اس کی تربیت کی جاتی۔ اس کے ساتھ مزید 2-3 لڑکیاں تھیں جن کو تربیت کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوش تھی، مگر باقی اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ وہ ان لڑکیوں کی چیخیں سن سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں دھیمے سے کھلی۔ یاد کرنے پر بھی کچھ نہ یاد آیا۔ یا اللہ ہماری مدد کرے۔ وہ لڑکیاں مسلسل رو رہی تھیں۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے دھیمے سے لبوں کو جنبش دی۔ ایک لڑکی نے پانی کے گلاس سے اس کا منہ دھلایا۔ پانی چہرے پر پڑتے ہی وہ مکمل ہوش میں تھی۔ اٹھو، ہماری جان پر بنائی ہے، وہ تربیت کرنے لے کر جا رہے ہیں، پھر ہم بھی ان لوگوں کی طرح شریف مردوں کے سامنے رقص کریں گی۔ لڑکی گھبرائی سی کہہ رہی تھی، مگر نور کو اس کی ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ اتنے میں ایک شخص اس کنٹینر میں داخل ہوا۔ شور کرنا بند کرو، ورنہ طبیعت درست کر دوں گا سب کی۔ اس لہیم شہیم سے آدمی نے سامنے بیٹھی لڑکیوں پر غصہ دکھایا۔ نور نے اس کا چہرہ بغور دیکھا، پھر اس کی بندوق کو دیکھا جو وہ نکال کر سامنے کھڑی لڑکی پر تان گیا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ ایک کانچ کا ٹکڑا نور کی انگلی سے ٹکرایا، انگلی کٹ گئی تھی۔ وہ لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار ہی دیتا اگر بر وقت نور کو ایک قدم نہ اٹھاتی۔ اس کانچ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں اٹھایا۔ چھوڑ دیں اس کو، نور العین نے اس سے کہا تھا۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بے لگام لڑکی ہو نا تم، فرحان بھائی بہت ذکر کرتے ہیں تمہارا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے عین سامنے بیٹھا۔ اس نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ ارے ہم سے کیا شرمانا، ہم تو تمہارے اپنے ہیں۔ اس نے چہرے پر آئے لٹ کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنا چاہا، مگر چہرے کو چھوتے ہی وہ کانچ کا ٹکڑا نور نے اس کی گردن میں پیوست کر دیا۔ خون کا فوارہ نکلا، وہ زمین پر تڑپنے لگا۔ حملہ اتنا اچانک تھا، نہ نور کو کچھ سمجھ آیا اور نہ ہی سامنے تڑپتے اس شخص کو۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ایک انسان کو مار دیا؟ تہمینہ اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ نور سہم کر پیچھے ہوئی۔ میں نے نہیں مارا، وہ تو غلطی سے۔ نہیں، وہ ہڑبڑاہٹ میں کہتی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو خون سے سرخ ہو چکے تھے۔ جلدی چلو،
تم ہم سب پر احسان کیا ہے۔ دوسری لڑکی کہتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ میں لی بندوق اٹھائی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے ہم سب کی جان بچائی ہے، اللہ اس کا اجر دے تمہیں۔ وہ نور کا ہاتھ پکڑے اسے وہاں سے نکالنے لگی، جبکہ نور اب بھی سکتے سی کیفیت میں تھی۔ منہ سے الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ ساری لڑکیاں بھاگ گئی تھیں، اب وہ بھی ایک انجان راستے پر بھاگ رہی تھی۔ قسمت ان سب پر مہربان تھی کہ کوئی دوسرا بندہ ادھر موجود نہ تھا۔ لڑکیاں مین روڈ پر پہنچ کر گھر کا پتہ بتائیں، بیٹھ گئیں، اپنی منزلوں کی جانب رواں دواں۔ کسی کو اس کا خیال ہی نہ رہا جو کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ آواز لگا کر روکنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ گمشدہ ہو گئی تھی اپنے ہی خیالوں میں۔ وہ کہاں تھی؟ اسے کہاں جانا تھا؟ اس کا گھر کون سا تھا؟ ذہن پر زور دینے کے باوجود اسے کچھ نہ یاد آیا۔ وہ اس کھلی سڑک پر ایک انجان مسافر بنے بھاگ رہی۔ کسی نہ کسی منزل پر تو پہنچ ہی جاتی وہ۔ جن کی منزلیں گمنام ہوں ان کے راستے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ دماغ چکرانے لگا، تنفس گہرا ہوا، بھاری پن بڑھنے لگا، ارد گرد کے سامان دھندلا سا گیا۔ وہ خون آلود کپڑوں میں ہی زمین پر گر گئی تھی۔ ایک اور ظلم اس پر ہو گیا تھا۔ شازیہ بیوی کتنی اچھی تھی، بیچاری جوانی میں ہی چل بسی۔ اختری آپا تو بہت اداس تھی، نازوں سے پالا تھا اس کو۔ گاڑی میں بیٹھی وہ کسی کی موت پر تعزیت کر رہی تھی۔ ارے منی وہ دیکھ، کوئی زخمی کلی گری پڑی ہے۔ پیچھے بیٹھی کائنات جو کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، باہر ایک لڑکی کو بے ہوش خون میں لت پت دیکھ بول اٹھی۔ آواز کافی حد تک مردانہ تھی مگر زیور، بال، کپڑے سب زنانہ۔ اوکاشا نے اپنی گاڑی منی فرنٹ سیٹ سے اتر کر اس لڑکی کے قریب آئی۔ کائنات اور اوکاشا بھی وہیں سامنے آ چکے تھے۔ اب وہ تمام لوگ دیدے پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے کسی کے ظلم کا شکار ہوئی ہے، اس کو ہسپتال لیے چلتے ہیں۔ منی نے فوراً مشورہ دیا تھا۔ نہیں، اگر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہوا تو ہم فضول پھنس جائیں گے، اختری آپا ویسے ہی مجھ پر چیخیں گی۔ اوکاشا ڈر کر کہنے لگی تھی مگر منی کی ایک نظر نے اس کی بولتی بند کی تھی۔ ڈال اس کو گاڑی میں کائنات، وہ ایک ہاتھ کے اشارے سے کہتی دوبارہ فرنٹ سیٹ پر آ کر براجمان ہوئی تھی، جبکہ اوکاشا نے بھنی ہوئی نظروں سے کائنات کو دیکھا جو نظریں بچائے اسے گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔ پاؤں پٹکتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ ہسپتال کے بستر پر موجود تھی۔ جائیداد کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ارسلان پوری جائیداد چاہتا ہے، اس کو ایک پھوٹی کوڑی نہ ملی۔ ساری جائیداد یوسف چودھری کے نام پر لکھی جائے گی۔ اکبر چودھری اپنی سوچوں میں گم موسیٰ سے کہہ رہا تھا۔ کہنے کو موسیٰ ان کی بیوہ سالی کا بیٹا تھا جس کو زرسانگا نے لے کر پالا تھا، مگر کبھی وہ اسے بیٹے کا مقام نہیں دے سکے تھے۔ ہمیشہ ایک نوکر کے مقام پر اسے پالا تھا جو ان کی جی حضوری کرتا اور ان کے ہزاروں کام اپنے کاندھے پر اٹھائے رکھتا۔ اگر وہ بچی زندہ ہوتی تو آج ساری جائیداد کی اکلوتی وارث ہوتی۔ موسیٰ نے سوچا، اکبر چودھری کو سوچنے پر مجبور کر گئی تھی موسیٰ کی یہ بات۔ ہو سکتا ہے زندہ ہو، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر وہ الجھا، مگر وہ تو مر چکی ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کیا تھا اورنگزیب نے اسے۔ وہ حقیقت ان پر کھول رہا تھا۔ اس کی بات پر اکبر چودھری کا تنفس بھاری ہوا۔ وہ بس اس بات میں ہی سر ہلا گئے۔ الجھتے ماضی کی کچھ جھلک اس کے سامنے تھی، ایک ظلم، ایک تنہائی، ایک آواز۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے موسیٰ کو وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ انے سلام، میں خیریت اور عافیت سے گھر کو پہنچ چکا ہوں، مگر مجھے کچھ کام ہے، استنبول میں رکنا ہے، بہت جلد میں گھر میں ہوں گا۔ آپ کا بارث۔ ایک میسج یلڈیز کے فون پر موصول۔ وہ ترکی کا نمبر ہی تھا بلا شبہ، مگر بارث گھر کب آیا اور آتے ہی چلا گیا واپس؟ اور کون سا ضروری کام تھا کہ وہ ملے بغیر ہی چلا گیا تھا؟ میسج بھی ترکی زبان میں تھا۔ یلڈیز کو بہت سے سوالات نے آ گھیرا۔ رات دیر تک اس کا انتظار کر رہی تھی، پھر نیند نے آ پکڑا تھا۔ نہ جانے وہ کب آیا تھا۔ اللہ کی امان میں بچے، انہوں نے بس ایک لائن کا میسج کیا۔ وہ بہت سوال پوچھنا چاہتی تھی مگر خاموش ہو گئی۔ اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا تھا، وہ بغیر بتائے یوں میسج کر دیا کرتا تھا اور کسی کام سے چلا جاتا تھا۔ انہوں نے سکھ کی سانس لی، اٹھ کر منہ دھویا اور ناشتہ تیار کرنے لگی۔ وہ پاکستان سے واپس آ گیا تھا، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ ڈھلتے سورج کی آخری کرنیں اس کے چہرے کو روشن کرتی،
ہسپتال کے بستر پر بیٹھی سورج غروب ہونے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں جیسے بہت زیادہ روئی ہو، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آتی مدھم سی ہوا اس کے چہرے کو چھوتی اس کا نم چہرہ خشک کرتی۔ وہ چمکتی دروازے کی لڑیاں جن کے شیشوں میں اس ڈھلتے سورج کی روشنی قید کر رہی تھیں، اسے لگا کہ وہ ہسپتال میں ہے، مگر حلیہ گھر کا کسی عام گھر کی طرح تھا۔ لکڑی کا بستر، لکڑی کی 3 پٹ کی الماری اور سامنے بنی کھڑکی۔ نہیں، وہ ہسپتال نہیں تھا، وہ کسی کا گھر تھا۔ ذہن پر زور دیا گیا۔ جب آنکھ کھلی تھی تب وہ ہسپتال میں تھی، اور ابھی ابھی وہ کہاں تھی؟ ذہن کو زور دیتی وہ سوچوں میں مگن تھی جب ایک مردانہ اور زنانہ سے گزرتی آواز اس کے سماعتوں کو چھونے لگی۔ بچے، تم کو آرام کرنے کا کہا تھا ڈاکٹر نے۔ وہ لہراتی بل کھاتی اس کے بستر کے قریب پہنچی جہاں اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ آنکھیں نیند کے خمار میں اب بھی تھیں۔ وہ دم سادے اپنے سامنے موجود اس شخص کو بنا پلک جھپکائے دیکھ رہی، جس کا جسم مردوں جیسا تھا۔ بلا شبہ آواز بھی مردوں سے ہی مشابہت رکھتی تھی، مگر چہرہ کچھ لڑکیوں جیسا تھا۔ کپڑے بھی زنانہ، میک اپ بھی اسی انداز سے کیا گیا تھا۔ آپ؟ اس نے دھیمے ہاتھ اٹھائے اس کی جانب اشارہ کیا۔ آنکھوں میں واضح سوال کو سمجھتی وہ اس کے برابر والی نشست پر برجمان ہوئی۔ نہایت محبت اور خوش اسلوبی سے اپنا تعارف کروانے لگی۔ نور اس کے اتنا قریب بیٹھنے پر تھوڑی سی پیچھے کھسکی۔ آجی میں ہوں کائنات، اختری آپا کی خاص خادم۔ وہ دانتوں میں اپنا دوپٹہ نہایت ہی اداؤں سے اپنا نام کہہ رہی تھی۔ نور نے اپنے سوکھے لبوں کو تر کیا۔ اب وہ اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اسے کیا پوچھنا تھا وہ بھول گئی تھی۔ اس انجیکشن کا اثر سے وہ ابھی بھی نہیں نکلی تھی۔ بیٹا، کچھ پوچھ رہی تھی کیا تم ہم سے؟ تم تو اپنا نام ہی بتایا نہیں ہمیں۔ لاڈو، کہاں سے آئی ہو تم؟ وہاں کیا کر رہی تھی؟ اور تمہارا آشیانہ کہاں ہے؟ کائنات نے سوال در سوال کیے۔ وہ بوکھلائے۔ میں کہاں؟ نہیں معلوم۔ وہ کچھ سوچتی، دماغ پر زور دیتی، پھر نفی میں سر کو ہلا گئی جیسے اسے کچھ معلوم ہے۔ کائنات، تم بھی حد ہی کرتی ہو۔ افسر کی طرح پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ بھائی صبر کرو، ہماری مہمان کچھ کھا پی لے پہلے۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اس جیسا ایک اور شخص اس کمرے میں داخل ہوا۔ ان کے لہجے صاف تھے، محبت والے تھے، مگر وہ اس پر اتنی محبت آخر کیوں نچھاور کر رہے تھے؟ وہ الجھنے لگی۔ ہماری پیاری، یہ لو نہاری اور تندور کی روٹی، اسپیشل تمہارے لیے منگوائی اختری آپا نے۔ وہ ٹرے بستر پر رکھ کر اس کے سامنے بیٹھی، جبکہ کائنات تھوڑی سی پیچھے ہوئی بیٹھی تھی۔ یہ اوکاشا ہے، اس نے تھوڑا آگے کھسک کر اسے مخاطب کروایا تھا۔ اوکاشا نے لقمہ توڑ کر اس کے منہ کی جانب نوالا بڑھایا۔ نور نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے منہ موڑ لیا۔ اس نے خفگی سی نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکاشا جلد غصہ کر دینے والوں میں سے تھی۔ آجا چلتے ہیں، خود کھا لیں گی۔ ہم عذاب کی طرح ان کے سر پر مسلط ہو گئے۔ کائنات باز سنبھالے اسے وہاں سے لے گئی۔ نور ابھی بھی ایک اندیکھے خوف میں مبتلا تھی۔ وہ اب کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹرے کو اٹھائے ٹیبل پر رکھا اور کھڑکی کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ کچھ سوچنے لگی تھی۔ لاہور میں آج تیز ہواؤں کا راج تھا۔ محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کی تھی۔ وہ خاموش نظروں سے باہر اڑتی دھول دیکھ رہی تھی۔ دماغ بالکل خالی تھا۔ باجی، اتنی ہی کوئی نخریلی ہے یہ، اللہ ماں۔ اوکاشا اپنا غصہ اسے برا کہہ کر دل کو ٹھنڈا کرتی۔ روشنی ابھی نئی ہے بچی، ایسے نہیں بولتے، اور ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ اسے یادداشت کا مسئلہ ہے۔ اس کی یادداشت نے ماضی کی تمام باتوں کو ریت پر لکھے نوام کی طرح مٹا دیا ہے۔ اختری آپا نے اسے ڈپٹا۔ وہ ایک صاف ستھرے سے اور نہایت سوبر سے لباس میں ملبوس تھیں۔ ان کے سفید بال جن کو جوڑے میں قید کیا تھا انہوں نے، وہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ لکڑی کی مسیری پر ایک پاؤں موڑ کر بیٹھی تھی اور ہاتھوں کو گھٹنے کے گرد باندھا ہوا تھا۔ اوکاشا ان کے سامنے کھڑی تھی، شکوہ کن نظریں لیے۔ اختری آپا، میں تو اتنی محبت سے اس کے پاس گئی تھی، وہ منہ بنائے بولی۔ وہ مدھم سی مسکرائے۔ وہ میری بیٹی کی طرح ہے نکچڑی۔ کچھ یاد آنے پر آنکھوں میں آنسو آئے۔ نہیں، وہ تو اچھی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی ظلم کی ماری ہوئی تھی، ان کے شوہر نے انہیں چھوڑ دیا تھا اور وہ گھر سے بھاگ آئی تھی، اس لیے واپس نہ لوٹ سکی اور ہمارے پاس آ گئی۔ وہ بڑبڑاتی
وہ ایسی تھی کہ بولنا شروع کرتی تو چپ نہ ہوتی۔ بس روشنی، کہا بھی تھا میری بیٹی کے ماضی کا ذکر نہ کیا کرو۔ جو تھا اس نے معافی مانگی تھی اس کی اپنے رب سے۔ وہ تو اب میرے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اپنی بے قصوری کا یقین دلاتے دلاتے چلی گئی وہ۔ اس کے گھر والے تو اس دن بھی نہیں آئے۔ آئندہ اس کا ذکر اچھے الفاظوں میں ہی کرنا، وہ بوجھل آواز میں کہہ رہی تھی، مگر لفظوں کی سختی اسے اپنی سماعتوں پر بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ سوری، وہ دوپٹے کا کونا پکڑے بولی۔ اختری آپا نے اسے جانے کا کہا اور منہ پھیر گئی۔ وہ بھی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ جب میں نے کہا تھا کہ اسے صحیح سلامت گھر چھوڑا تو ایسی کیا مجبوری آئی کہ تم اسے کوٹھے پر بیچا؟ ایک مکہ سامنے بیٹھے شخص کے منہ پر رسید کیا۔ اظہار نے ظہیر کو کرسی سے باندھا تھا۔ جعفر کی خبر ملتے ہی ایئرپورٹ سے پکڑا گیا تھا۔ اظہار کوئی عام بندہ نہیں تھا، اس کی پہنچ کافی دور تک تھی۔ معاف کر دو بھائی، بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ ظہیر نے جھوٹ کا سہارا لیا، روتے بلکتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ ایک پرانے سے گیراج میں تھے جہاں کچھ پرانا سامان رکھا ہوا تھا۔ مجھ سے پیسے لے لیتے، جھوٹ بول رہے ہو، ذرا شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ اس کی پیشانی کے بال پکڑتے ہی دھاڑا۔ میں لے آؤں گا واپس، بس مجھے معاف کر دو بھائی۔ کچھ دماغ میں آتے ہی اس نے فوراً پینترا بدلا۔ تمہیں لانا پڑے گا۔ وہ اسے باور کرواتا اس کے بالوں کو چھوڑے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اب لنگڑاتا ہوا وان سے باہر نکل رہا تھا۔ سلام آنے، وہ گھر میں داخل ہوا۔ کچھ دنوں بعد وہ گھر آ گیا تھا۔ اگلوم، بارش میرا بچہ، ان کی آنکھیں بھیگی۔ آ کر اس کا ماتھا چوما۔ وہ انا، میری فلاور شاپ استنبول میں استقلال اسٹریٹ میں بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، بس اسی وجہ سے استنبول میں رکنا پڑ گیا تھا مجھے۔ اس نے استنبول میں رکنے کی وجہ بتائی۔ کونیا سے استنبول کا راستہ 7 گھنٹے کا تھا۔ کونیا ترکی کے دارالحکومت انقرہ کے جنوب میں واقع ہے۔ کونیا روحانیت کا شہر جس کو کہا جاتا ہے، جہاں ایک سکون تھا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ تمہیں ہر قدم پر کامیاب کرے میرے بچے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی اسے دعا دے گئی تھی۔ اس نے جوتے باہر اتار دیے تھے، جیسا کہ اصول ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ ہونے والی تمام گفتگو ان کی مادری زبان ترکی میں ہی ہوئی تھی۔ تم جاؤ سامان رکھو، میں کھانا لگاتی ہوں، انہوں نے اس سے کہا اور کچن کی جانب روانہ ہوئی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر پورے گھر پر ایک نظر ڈالی۔ وہ کوئی امیر زادہ نہیں تھا، ایک عام سا شخص تھا۔ شرٹ کے اوپری بٹن اس نے کھولے، بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ اپنے کمرے میں گیا۔ نیلی آنکھیں ابھی بھی کسی سوچ میں تھیں۔ تم کو کتنے پیسے چاہیے؟ یہ سارے پیسے رکھو، مگر اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ ان کے آگے کھڑا تھا۔ لگتا ہے مرمت ہوئی ہے صحیح کی، فرحان نے اس پر طنز کیا۔ واپس بھیج دو اس لڑکی کو۔ اب کی بار ظہیر کے لہجے میں غصہ تھا۔ اوئے، زبان سنبھال کر، تمہاری وہ ننھی کلی بندہ مار کر بھاگ گئی ہے اور اپنے ساتھ سب کو بھگا گئی وہ منحوس۔ وہ نہایت زہر خند اور اشتعال انگیز لہجے میں گویا ہوا۔ ظہیر تو اٹک ہی گیا تھا جیسے۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے تم۔ اس نے فرحان کا بازو پکڑا۔ اس کا ایک ہاتھ گریبان میں تھا۔ مجھے غصہ نہیں دکھاؤ، میرا نقصان بھرو، وہ اسے دھکا دیتے کہنے لگا۔ ایک بے وجہ کا کانٹا اس کے حلق میں اٹک گیا تھا، جو اب نہ نگل رہا تھا نہ اگل رہا تھا۔ ارے دفع ہو یہاں سے، فرحان اسے تیش دلانے والے انداز میں گویا ہوا، پھر جھٹکتے ہوئے وہاں سے جانے لگا، جبکہ وہ اب کسی سکتے سی کیفیت میں تھا، جیسے کسی نے اس کا تمام مال لوٹ کر جلا دیا ہو اور وہ کچھ نہ کر پائے۔ سنو، تم کو اختری آپا بلا رہی ہیں۔ ایک لڑکی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ابھی بھی اس کھڑکی سے ہی لگی ہوئی تھی۔ اس کی آواز پر پلٹی۔ وہ بغور اس ملازمہ کو دیکھنے لگی۔ کیا دیکھتی ہو؟ اس نے سوال کر ہی ڈالا آخر۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ اس نے سوال در سوال کیے۔ میں یہاں کی ملازمہ ہوں۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ اچھے ہیں اور تم یہاں اختری آپا کی وجہ سے ہو۔ ملازمہ اس کے سوالوں کا جواب دیے وہاں سے چلی گئی، مگر وہ خاموش سی سستی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کا لہجہ بھی اسی طرح کا تھا، مرجھایا ہوا۔ اب اسے آخر اپنی محسن سے ملنا تھا، جنہوں نے اس کی حفاظت کی تھی۔ وہ مدھم سے قدم اٹھائے اختری آپا کے کمرے کی جانب بڑھی۔ گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے کی کوشش کرتی،
مگر ذہن کے خانوں میں کسی کی بھی شکل گردش نہ کرتی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ پہلی ہی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک الگ مجمع تھا۔ وہ اکثر ان لوگوں کو دیکھ کر ڈر جاتی، مگر آج وہ انہی کے بیچ کھڑی تھی۔ سب اختری آپا کے کمرے کے گرد کھڑے تھے، کچھ ان کے ساتھ بھی بیٹھی تھیں۔ اس نے اپنی گردن اٹھائی اور ایک طائرانہ نگاہ کمرے کی اطراف میں گھمائی۔ کمرے کا ایک کونا تک خالی نہ تھا۔ وہ ڈری ڈری سی لگ رہی تھی۔ چپ بھی وہ اسی وجہ سے تھی جیسے وہ کسی عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے جمع ہوں۔ بچے اندر آؤ، منی اسے مخاطب ہوئی۔ اس نے منی کو دیکھا، پھر ہنوز اسی جگہ قائم رہی۔ آج سے پہلے اتنے لوگوں کو نہ دیکھا تھا، اور بھی وہ لوگ جو نہ مرد تھے نہ عورت، وہ کوئی تیسری مخلوق تھے۔ اس کی پلکوں پر آنسو جمع ہوئے۔ اختری آپا سمجھ گئی تھی وہ ان سے خوف زدہ ہے۔ وہ چلتی اس کے پاس آئیں۔ منی اور باقی لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی نور کی جانب آ گئی۔ نام کیا ہے؟ رانی کا۔ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ لگائے نہایت پیار سے گویا ہوئی۔ ان کے لہجے میں شفقت تھی۔ ان کا لہجہ نرم تھا، ہاں ان کی آواز بھی بہت نرم تھی۔ نور۔ کچھ یاد آنے پر اس نے اپنے نام کا پہلا لفظ ذہن میں آیا۔ بیٹی پورا نام کیا ہے آپ کا؟ وہ اب اس کی ہتھیلی پکڑے ہوئے تھی، نہایت ملائم ہاتھ۔ بلا شبہ ان کے ہاتھ مردوں کی طرح تھے، مگر ان کا لمس بہت ہی نرم و ملائم تھا۔ پورا نام نہیں یاد مجھے، وہ نظریں جھکاتی بولی۔ ان کے چہرے پر مدھم سا تبسم بکھرا۔ نور، تو تمہارا نام میں رکھوں؟ انہوں نے اس سے سوال کیا۔ وہ کچھ کیا سوچتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ باجی کا نام نور طاہرہ رکھ دیتے ہیں، یا نور فاطمہ۔ کائنات جھٹ سے بیچ میں بول پڑی تھی۔ نور الہادی نام ٹھیک ہے، منی بھی بولی تھی۔ نہیں، اس کا نام اس سے جڑے اس خوبصورت رنگ کا ہوگا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ تھوڑی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ سب کی نظروں میں ایک الجھن بڑھ گئی۔ آخر کیا نام ہوگا اس کا؟ مگر سب کی نظریں خالی ہی تھیں۔ آخر اس رنگ پر کیا نام ہو سکتا ہے؟ وہ جن کو دنیا مکمل نہ ہونے پر ٹھکرا دیتی ہے، وہ کتنے مکمل تھے اسے احساس ہوا تھا۔ وہ اس دنیا کے شریفوں سے بہت زیادہ اچھے تھے۔ وہاں کسی نے بھی اسے کمتر ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ شاید وہ طنز پر ہونے والی اذیت کو سمجھتے تھے۔ وہ اب ان لوگوں میں اتنی پرسکون ہو گئی تھی، پل بھر میں وہ ان میں ہنسنا بھولنا شروع ہو گئی تھی۔ اختری نے اسے اپنی بیٹی کے لقب سے نواز دیا۔ اب پوری برادری میں وہ اختری کی بیٹی کے نام سے مشہور تھی۔ وہ جو زمانے سے ٹھکرائے گئے ہوں، حقیقت میں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ آج ان میں وہ بیٹھی پرسکون تھی۔ سائم کے باپ نے ہم سے ہر کانٹریکٹ ختم کر دیا عزیر۔ وہ سمجھتے ہیں ان کے بیٹے کا ہاتھ ہم نے ضائع کیا ہے۔ ایک نئی صبح کئی تاریکیوں کے بعد نفیس ولا میں ہوئی۔ گھر میں ایسی خاموشی تھی جیسے شادی نامی کوئی چیز وہاں کبھی ہوئی بھی تھی۔ ساشا اپنے کمرے میں رہتی زیادہ تر۔ حیدر تو جیسے کٹ ہی گیا تھا ان سے۔ صبح کا جو باہر نکلتا وہ شام میں گھر میں گھستا۔ نفیس اپنی بربادی پر رو رہے تھے۔ سائم کا ایک ہاتھ اچانک ضائع ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے معذور ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیسے، کسی کو نہیں معلوم تھا، مگر مکمل شک نفیس پر ہی جاتا۔ کچھ دن گمشدہ رہنے کے بعد جب سائم گھر پہنچا تو اس کا ایک ہاتھ خراب ہو چکا تھا۔ اسے بے دردی سے مارا گیا تھا، مگر کس نے؟ کوئی نہیں جانتا تھا یہ بات۔ ریسورسز بھی کچھ خبر نہ دے سکی تھیں۔ ڈیڈ پریشان نہ ہوں، حیدر کو کال کریں۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر اس نے حیدر کو کال ملانے کا مشورہ دیا۔ ارے اسے کب گھر کی فکر ہے عزیر؟ یہ گھر، یہ بزنس، یہ پراپرٹی سب چلا جائے گا، ہم روڈ پر آ جائیں گے۔ وہ ذہن میں آتے اندیشے سچ ثابت ہونے لگے تھے۔ صاحب، یہ باہر نوٹس دے کر گئے ہیں۔ ایک ملازم نے گارڈن میں آ کر نفیس کو خبر دی۔ کیسا نوٹس؟ عزیر اور نفیس دونوں کے منہ سے ایک ہی بات نکلی تھی۔ دونوں کے لہجے میں خوف، ڈر، حیرانی اور خطرے کی علامت واضح طور پر تھی۔ نفیس نے نوٹس اس سے ہاتھ میں لیا، خاکی لفافے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑا، اس کا اوپری جگہ کھول کر ایک سفید کاغذ نکالا، کور کو اپنے بغل میں دبائے انہوں نے اس کاغذ کو کھولا۔ ان کے ہاتھ سے نوٹس چھوٹا۔ عزیر ان کی رد عمل پر تھوڑا ہچکچایا۔ وہ اب زمین پر بیٹھ گئے، آسمان سے جیسے زمین پر پٹخ دیا ہو کسی نے۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے زمین میں دھن سے۔ ڈیڈ، ایسا کیا ہے نوٹس میں؟ وہ گھبرائے ہوئے سے سوال کرنے لگا۔
اس نے خود وہ نوٹس پڑھا، اسے بھی یوں ہی شوق لگا۔ ڈیڈ، مگر یہ تو ہمارا گھر ہے، یہ کیسے کوئی بیچ سکتا ہے؟ وہ حیرانی، لاپرواہی، بے یقینی کی جتنی کیفیات تھی وہ سب عزیر کے لہجے کے پور پور میں محسوس ہوتی تھیں۔ یہ سائم کے باپ نے ہی دلایا تھا، اسی نے واپس کھینچ لیا۔ ان کے الفاظ نہیں پگھلا سیسا تھے۔ ساری آسائشیں، سارے شوق، سب کو بلائے طاق رکھ کر اس بنگلے کو خالی کیے لاہور جانا تھا۔ کیا ہی کوئی تھا جو اس چودھری کی آستین کے سانپ نے نہیں کیا تھا۔ ان کے سر سے آسمان اور پاؤں سے زمین ایک ساتھ ہی کھینچ لی تھی۔ بچا کھچا پیسہ جو بینک میں تھا وہ بھی نکال لیا تھا۔ شگفتہ کہتا تھا، میں اوقات نہ بھول ورنہ رب یاد بھی کروا دیتا ہے۔ اس کے لبوں سے بس یہی جملہ نکلا تھا۔ ایک اچھی خبر ہے کہ ظہیر نامی شخص نے پتہ دیا تھا ہمیں اس گینگ کا، اب وہ حراست میں ہے، مگر نور کا اب بھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ تیمور عالم نے شاہ زیب کو خبر کی، ہمارے گروہ سے لینا دینا نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اس جیسے لوگ پکڑے گئے۔ میری امیدیں آپ کے ساتھ جڑی ہیں۔ تیمور نے ان کی کارکردگی کو سراہا۔ سمر ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی، دادی بھی انہی کے گھر رہ رہی تھی، احمد بھی۔ سمر نے اصرار کیا تھا کیونکہ ان دونوں کا خیال تو نور ہی رکھتی تھی، مگر اب وہ نہیں تھی تو اس کا خیال انہیں رکھنا تھا۔ بابا، نور کا کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے جیسے ہی فون رکھا سمر فوراً ان سے مخاطب ہوئی۔ شاہ زیب نے ٹھنڈی سانس لی، نہیں ابھی نہیں، مگر وہ گروہ پکڑا گیا ہے۔ وہ اب چلتے سامنے پڑے سنگل صوفے پر بیٹھ گئے۔ سمر اور دادی بھی ساتھ ہی سامنے کھڑکی کے ساتھ رکھے صوفوں پر بیٹھی تھی۔ کھڑکی پر لگے نیلے رنگ کے پردوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے پردوں کو چھوتی سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ ہال نما کمرہ تھا جس کے عین سامنے امریکن سٹائل کچن بنا ہوا تھا، جہاں ان کی بیگم کھانا بنانے میں مصروف تھی اور وہاں ہونے والی گفتگو بھی سن رہی تھی۔ مگر بابا، کچھ تو کلو ملا ہوگا، نور کہاں ہے؟ اس نے شاہ زیب سے سوال کیا۔ بیٹا، ابھی فی الوقت مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ انہوں نے اپنی اینک نکال کر آنکھوں پر جمائی، نیوز پیپر اٹھا کر پڑھنے لگے، جبکہ وہ خاموشی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ حسنارا کے چہرے پر بھی مایوسی کے تاثرات تھے۔ سائیں، موسیٰ پڑھنا چاہتا ہے، میں چاہتی ہوں آپ اسے شہر کے اسکول میں داخلہ کروا دیں۔ وہ ہاتھ باندھے اکبر چودھری کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اسے گھر میں رکھا ہے؟ اب تم چاہتی ہو وہ پڑھ کر ارسلان کی طرح بنے؟ یہ کتابیں کاپیاں کچھ نہیں دیتی، منع کر دینا اسے۔ وہ سگار کو لبوں سے لگائے، فضا کو اس کے دھوئیں سے آلودہ کر رہے تھے۔ مگر سائیں، تربیت کی بات ہے، اب پڑھنے سے کچھ غلط تو نہیں ہوگا؟ وہ بے خیالی میں ان سے کہہ رہی تھی، مگر جواب اس کی توقع کے برعکس ملا تھا۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتے اس کے پاس آئے۔ وہ کاجے لگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، شاید اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ چٹاخ! ایک آواز فضا میں بلند ہوئی، سارا یقین، ساری امیدیں آنسو کے ساتھ بہہ گئیں۔ جب میں نے منع کر دیا تو کیوں، کیا، کیسے کی گنجائش نہیں بچتی۔ اکبر چودھری کے کہنے پر سوال کرنے والی یا بات کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ اوقات نہ بھول اپنی، وہ دھمکاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ ڈری سہمی نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ ایسا ہی ہوگا سائیں، وہ آنسوؤں کو آنکھوں میں قید کیے لب بھینچے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، شہادت کی انگلی دکھاتا اسے بابر کروانے والے انداز میں بولا۔ چادر کو خود پر لپیٹتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ بس آنسو بہاتی رہ گئی۔ کیمرے میں موجود ایک تصویر چمک رہی تھی۔ وہ کب سے اس تصویر کو تک رہا تھا، مسکراتی ہوئی آنکھیں، کھلے لمبے بال، وہ مایوں کی تصویر تھی۔ اس نے کیمرے کو ایک سائڈ پہ رکھا۔ وہ کیا کر رہی ہوگی اس وقت؟ اس نے سوچتے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا۔ مگر دل سکون میں ہے جہاں ہوگی، خوش ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھے سوچ رہا تھا، کاش ایسا ہو سکتا وہ یہاں آ جاتی یا پھر میں وہاں جا سکتا۔ اس کے دل میں ایک انجان سی خواہش ابھری۔ حیدر سے کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ اب وہ تھوڑا سنجیدہ تھا۔ اس نے کروٹ لی، برابر میں رکھا فون اٹھایا۔ فون نمبر بند تھا۔ 2-3 بار ٹرائی کیا مگر بات نہیں بنی تھی۔ اس نے ایک فون کو دیکھا، پھر شانے اچکائے دوبارہ فون اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر دوبارہ وہ سوچوں میں مگن ہو گیا تھا۔ کائنات نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا رکھا تھا، سب مل کر اسے چپ کروا رہی تھی،
مگر وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ نور نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی جو ہال نما کمرے میں بیٹھی تھی۔ اختری آپا اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میرا بچہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ اختری جھٹ سے سامنے پڑے صوفے پر آ بیٹھی۔ آپا ہم نامکمل کیوں ہیں آپا؟ روتی ہوئی آنکھوں سے سوال کیا گیا۔ پیدا ہوتے ہی گھر والے دور پھینک آتے ہیں، زندگی ٹھوکریں کھا کھا کر گزرتی ہے، لوگ تانے دیتے ہیں آپا، ناچ کر دکھا کہتے ہیں۔ آپا میں ادھوری ہوں، میرا کیا دوش ہے اس میں نے تو خود نہیں بنایا خود کو، کیوں کہتے ہیں، کیوں دھتکار ملتی ہے ہمیں؟ کیا ہم عزت کی زندگی کی جینے کا حق نہیں رکھتے؟ وہ روتی وہاں موجود تمام لوگوں کے زخم کرید رہی تھی۔ نور کے ذہن میں ایک دھندلی یاد آئی۔ سمر، دادی ہاتھوں کو منہ تک لے گئی، کچھ تاثرات چہرے پر امڑ آئے، حیرانی، بے یقینی، بے چینی، ایک ادھوری یاد۔ وہ کبھی خود کو دیکھتی، کبھی اپنے ہاتھوں کو، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ میرا اللہ ہے نا، وہ مدد کرے گا تیری، میری بچی اداس نہ ہو۔ جو لوگ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ حقیقت میں اس کے خالق کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ تو ہیں ہی برے بچی، تو ان کی طرح بے حس تھوڑی ہے، تو مکمل ہے اپنی ذات میں۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، اور شاید یہ سمجھ پیچھے کھڑی نورالعین بھی سمجھ رہی تھی۔ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہم میں کس چیز کی کمی تھی، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی خوشی نہ خوشی میں رہو گی تو بچے لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ تم موٹے ہو تو کہیں گے تم بہت موٹے ہو، پتلے ہو جاؤ، پتلے ہوگے تو کہیں گے موٹے ہو جاؤ۔ قد چھوٹا، لمبا قد ہو، بہت لمبا قد ہے، تھوڑا کم ہو، بہت کالا ہے رنگ، تھوڑا صاف ہو، بہت گوری ہے، تھوڑا کم رنگ ہو۔ اب تم ان کے کہنے پر جیو گی تو کیسے جیو گی؟ تم کو اللہ نے بھیجا اس دنیا میں تو اس کے لیے کیوں نہیں جیتی؟ انہوں نے اب اس سے سوال کیا تھا۔ ہال میں خاموشی تھی، وہ بھی خاموشی سے پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ اللہ تو اپنے بندوں کو رنگ و نسل کی بنیاد پر یا کسی کے جینڈر کی بنیاد پر پسند نہیں کرتا، وہ تو اپنی تمام مخلوق سے محبت کرتا۔ کیا تم اس کی محبت کا تھوڑا سا بھی حق ادا کرتی ہو؟ کیا تم اس سے وہ محبت رکھتی ہو؟ اب کی بار دوبارہ سوال ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اللہ سے محبت رکھتی ہوں یا صرف میں اس سے اپنی پریشانی میں یاد کرتی ہوں۔ کائنات کا چہرہ شرمندگی میں ڈوبا تھا۔ اللہ کی تقسیم میں شکایت وہی کرتا ہے جو اس سے محبت نہیں کرتا۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا تو اس پر بھی راضی ہوتا جو اللہ نے اس کو دیا ہے، مگر نہ شکری نہ کرتا اپنے پروردگار کی۔ انہوں نے دھیمی اور محبت بھرے لہجے میں اس سے کہا، اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم میں صرف مکمل لوگ ہی اچھے ہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ شکل و صورت، رنگ و نسل کچھ معنی نہیں رکھتا سوائے تقویٰ کے۔ جس میں تقویٰ زیادہ ہے وہ اللہ کے قریب ہے۔ تم جب اداس ہوتی ہو تبھی تمہیں اپنی خامیاں نظر آتی ہیں، کیوں یہ سوچا ہے کبھی؟ انہوں نے سوال کیا، جس پر وہ نفی میں گردن ہلا گئی، کیونکہ شیطان ہمیں نافرمانی پر اکساتا ہے۔ وہ احساس دلاتا ہے کہ تم کتنے برے ہو، باقی کتنے اچھے۔ حقیقت تو اس میں کہیں ہے ہی نہیں۔ ہم اس کی باتوں میں آ کر روتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، مگر جو دیا ہے اس پر شکر نہیں کرتے۔ نور کو لگا جیسے وہ جو دنیا جیتی آئی تھی وہ ایک پل کا دھوکا تھا۔ کائنات کو وہ سمجھا رہی تھی اختری آپا، مگر حقیقت تو نور پر بھی کھل رہی تھی۔ کائنات رب کا شکر کرو، دل چھوٹا کرتے نہیں ہیں۔ اب اس کے آنسو پہنچتی وہ ہمت سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ اس بچی کو رکھ لیں، اختری پال کر بڑھا کر دے، حفاظت کر اس کو ہم اپنے خاندان میں نہیں رکھ سکتے۔ ایک شخص چھوٹی بچی کو لیے اس دروازے پر کھڑا تھا۔ مگر اس چوکھٹ پر تم اس معصوم کلی کو کیوں لائے ہو؟ یہ تو ہم جیسوں کی جگہ ہے جہاں نامکمل لوگ رہتے ہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اسے۔ یہ بچی تم رکھ لو، کہہ رہا ہوں جتنے پیسے چاہیے لے لینا۔ وہ زبردستی اس بچی کو حوالے کرنے پر تلے تھے۔ بچے کی گردن پر ایک سیاہ نشان تھا۔ اس نے بغور اس نشان کو دیکھا۔ نہیں، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، میں اس بچی کو نہیں لے سکتی۔ مانتی ہوں احسان کیے ہیں تم نے ہم پر، مگر اس بچی کو لے کر میں اپنے بنائے گئے اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتی۔ انہوں نے دروازے کو منہ پر ہی بند کر دیا تھا۔ وہ الجھا۔ اس لکڑی کے بنے گھر کے دروازے پر وہ کھڑا تھا، شلوار قمیض پہنے۔ اس نے اس بچی کو دیکھا، کیا منحوس گلے پڑ گئی ہے۔
حقارت بھری نگاہ ڈالتے وہ اسے دیکھتا، پھر دوبارہ حویلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ آپ یہ کیس واپس لے لیں، ہمیں نہیں ڈھونڈنا کسی کو۔ احمد کسی بیچارے کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نور گمشدہ ہے احمد، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ شہزیب کو پل بھر میں حیرانی ہوئی تھی۔ میں ایسا کیوں نہ کروں شہزیب؟ نفیس بھائی کے کاروبار کو آگ لگ گئی، وہ ادھر لاہور میں بیٹھے ہیں، سر سے چھت چھن چکی ہے، اور یہ دن بدن بڑھتی رشوت میں نہیں برداشت کر سکتا۔ انہوں نے مجھ سے نور کو بچانے کے لیے رقم مانگی، میں اپنی دکان بیچ دی، ان کو رقم دے دی۔ آگے سے وہ پھر رقم کی مانگ کر رہے ہیں، کوئی مثبت جواب اب تک نہیں آیا۔ ان کی تجوریاں نہیں بھر رہی، میری بچی کیسے ملے گی؟ اور چودھریوں کے خلاف کون کھڑا ہونے کی ہمت کرتا ہے؟ میں نے سوچ لیا ہے، میں کوئی مزید اس معاملے میں نہیں پڑ سکتا، اپنی بچی میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ ان کی آنکھیں لالچ میں ڈوبے افسروں کی حیوانیت صاف بتا رہی تھیں، وہ ایک لاچار انسان کے سوا کچھ نہ تھے۔ وہی پرانا دستور ہمارے ملک کا، کون بڑے انسان کے خلاف بولنے کی ہمت کرتا ہے؟ جو آواز اٹھانے کی کوشش کرے اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ وہ کچھ کرتے پھریں، کوئی قانون نہیں جو ان پر لاگو ہوتے ہیں۔ عدالتیں خرید لی جاتی ہیں، پولیس گورنمنٹ سب بک جاتے ہیں، اور نقصان کن کا ہوتا ہے؟ جو ان پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی غریب جو مزدور بن کر ان کی بڑی فیکٹریاں چلاتے ہیں، مگر ان کی عزتوں کو صرف روندا ہی جاتا ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم غلط کہہ رہے ہو؟ میں تو جانتا ہوں یہ سب۔ وہ استہزائیہ مسکرائے، جیسے کوئی یاد ان کے ذہن میں آئی ہو۔ شہزیب احمد ایک دوسرے کے گلے لگے، جیسے دو زخمی شیر ہوں۔ احمد اور شہزیب دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ ٹاپک لمحے بھر کے لیے بند کیا گیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح نور بھی بھولی جا چکی تھی، جیسے ہر بار ہی ہوتا تھا۔ اماں، میں اس گھر پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، آپ لوگ اتنی محنت سے کماتے ہیں، میں کچھ کام کرنا چاہتی ہوں، آپ اجازت دیں مجھے۔ وہ اختری کے پاؤں دباتے ہوئے بولی، وہ اکثر ان کے پاؤں دبایا کرتی تھی۔ اختری نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ نہیں بچے، تم شہزادی ہو، شہزادیاں کام کرتی اچھی لگتی ہیں بھلا؟ وہ پیاری اس کے سر پر ہاتھ رکھے بولی، نہیں اماں، میں شہزادی نہیں ہوں، شہزادیاں تو بزدل ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ کسی پرنس کے انتظار میں رہتی ہیں جو انہیں اٹھانے آئے، انہیں بچانے آئے، مگر مجھے پرنس نہیں چاہیے، میں خود اتنی بہادر ہوں کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے۔ مجھے شہزادیاں نہیں پسند جو ایک سوئی چبھنے پر روتی ہیں، مجھے تو وہ دیوار بننا ہے کہ جو مضبوط ہو، اور ان جیسی شہزادیوں کی حفاظت کر سکوں جو کسی پرنس کے انتظار میں اپنی زندگی کو گزار دیتی ہیں۔ اس کے ہاتھ اس کے پاؤں پر چلتے ہوئے رکے تھے۔ تم کرو خواہش پوری، وہ اپنے پاؤں سمیٹتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا کرو گی ویسے؟ اب وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ میں نے نیوز پیپر میں جاب دیکھی ہے، اسکول میں ایک جاب ہے، کینٹین میں کام ہے، سوچ رہی ہوں وہی کر لوں، اس نے اختری کو بتایا۔ ہاں کرو بات، تم دیکھ لیتے ہیں، وہ کہتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اندر بنی کھڑکی کی طرف گئی۔ وہ اس مسیری پر بیٹھے کچھ سوچتی رہی، پھر نیوز پیپر اٹھا کر دیے گئے نمبر پر کال ملائی، مگر فون ابھی بزی جا رہا تھا۔ آج تو میری نور گئی ہے جاب کے سلسلے میں، جاب لگ گئی تو ساری برادری میں مٹھائیاں بانٹوں گی میں۔ کائنات تصور میں اس کی بلائیں لیتی اختری آپا کے پاؤں دبا رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں سب کو اس سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ نور سب کی آنکھوں کا تارا بن چکی تھی، کوئی اس کے بال بناتا، کوئی اس کے لیے کھانے، نہ جانے کیوں اسے اتنا لگا ہو گیا تھا ان کو۔ بس دعا کرنا، وہ جیسا چاہ رہی ہے کر آئے۔ کہتی ہے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، میں نے منع کیا، مگر اس کی ضد کو کیسے ٹال سکتی تھی میں؟ اختری کے چہرے پر مسکان آئی تھی اس کا نام سنتے ہی۔ ہائے آپا، اس کی مدد کیسے لے سکتے ہیں، وہ تو بیٹی ہے یہاں کی۔ منی بھی اب ان کی مسیری پر بیٹھی تھی۔ نہیں، وہ چاہتی ہے کرنا تو میں منع کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی، وہ بہت پیاری بچی ہے، بالکل کھلتے پھول کی طرح۔ انہوں نے منی کی بات سے منع کیا، وہ بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپا، کیا ہم اس کی شادی کریں گے؟ اس کی بارات آئے گی؟ میں تو ناچوں گی، بہت بہت ساری مٹھائیاں کپڑے لاؤں گی اس کے لیے۔ کائنات نے لاؤبالی پن کا مظاہرہ کیا۔ ہاں آپا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، ایک اچھا سا لڑکا ہو جس سے ہماری لاڈو کی شادی ہو۔